السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مدینہ کے افق سے بہت دور سورج چلتے چلتے رک گیا۔ سحر کے انتظار میں اہل مدینہ کی آنکھیں پتھرا گئی۔ لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کب کے فارغ ہو چکے ہیں۔ بچے کئی بار سو کر جاگے اور جاگ کر سوئے، لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ لوگ عرض مدعا کر ہی رہے تھے کہ آسمان کا دروازہ کھلا، پروں کی آواز فضا میں گونجی۔ پلک جھپکنے پر جبرائیل امین علیہ السلام سامنے کھڑے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے سب سے اونچے کنگرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے قبضہ میں سورج کی باغ ڈور ہے۔ حضرت بلال کی آواز سن کر وہ مدینہ کے افق پر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ اب تک انتظار میں ہے۔ مدینہ سے اذان کی آواز عرش تک نہیں پہنچی ہے۔ ارشاد فرمایا، اذان تو ہو گئی، البتہ بلال نے اذان نہیں دی ہے۔ کچھ لوگوں کی درخواست پر آج سے ایک خوش الحان مؤذن مقرر کیا گیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، دل کے عشق و اخلاص کی جس گہرائی میں اتر کر حضرت بلال اذان دیتے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش تک پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے اور کسی کو اب تک حاصل نہیں ہو سکی۔ اس لیے جب تک وہ اذان نہیں دیں گے، مدینہ کے افق پر سحر کا اجالا نہیں پھیل سکے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی درخواست پر بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا گیا۔ جو ہی اذان کے کلمات فضا میں گونجے، رات کی سیاہی چھٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا۔ اس دن ہر ایک پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ عشق رسالت نے حضرت بلال کا مقام کتنا اونچا کر دیا ہے۔ حضرت بلال کے جگر میں عشق سوزو گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال کے شوق کی دنیا اجڑ گئی اور ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے۔ عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی کبھی ان کی رقت انگیز آہو فغان سے اہل مدینہ کے دل ہل جاتے۔ بالآخر ہجر و فراق کا صدمہ تاب ضبط سے بہر ہو گیا۔ ایک دن سوگوار اٹھے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور حل میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ذرا سی آنکھ لگ گئی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو طلعت زیبائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا گھر منور تھا۔ چہرہ انور سے تجلیات کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا، بلال، تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ آنکھیں اشکبار تھی اور زبان پر لبیک یا سیدی کا نعرہ تھا۔ اسی وقت مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جذبہ شوق کے اضطراب میں شب و روز چلتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے بہر ہو گیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے پچھلے دور کی بہت سے یادیں وابستہ تھی، ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگی۔ چند قدم آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بن ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی،
اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد سکون ہوا تو اٹھے اور دیوانہ وار زارو قطار روتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور ماتم بلند ہوا، چاروں طرف سے جانثاروں کی بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے بحر ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کے روزے پر حاضر ہوئے، روتے روتے ہچکیاں بند گئی، غم سے سینہ دہکنے لگا۔ تربت انور کے سامنے پہنچتے ہی ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، چیخ مار کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی عالم میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دن تک یا محمد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ جب تک مدینہ میں رہے عشق و محبت کی دنیا اتھل پتھل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان دینے کے لیے اصرار کیا تو آنکھیں ڈبڈبا آئی۔ فرمایا وہ زمانہ پلٹا لاؤ جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جواب سن کر جب لوگ مایوس ہو گئے تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ شہزادہ رسول کی بات حضرت بلال کبھی بھی نہیں ٹالیں گے۔ بالآخر سیدنا امام عالی مقام کے اصرار پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت مینار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، لوگوں کے دل ہل گئے، آہو فغان سے ہر گھر میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ کم سن بچے اپنے والدین سے پوچھنے لگے کہ حضرت بلال تو آ گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے؟ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔ حسب معمول انگلیوں کا اشارہ کرنے کے لیے نگاہ صحن مسجد کی طرف اٹھ گئی۔ حضرت بلال کی یہ پہلی اذان تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے نہیں تھا۔ ایک عاشق دلگیر اس دردناک حالت کی تاب نہ لا سکا۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ مدینے میں ایک شور محشر برپا ہوا۔ پھر عشق کی دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی۔ پھر ہجر رسول کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگی رہی۔ حضرت بلال جب تک مدینہ میں رہے دل کا زخم رستا رہا۔ غم میں فراق نہیں ضبط ہو سکا تو کچھ دنوں کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آہ کتنی رقت انگیز کہانی ایک حبشی نژاد غلام کی، جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہو گئی اور جس کے دل کا نور عرش کی قندیل نے مستعار لے لیا، جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھا لیکن حسب ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اور آج ہمارے لیے کتنا شرم کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جا کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ جہاں ہمیں بلند آواز سے تلاوت کی بھی اجازت نہیں، وہاں ہم نے کیا کچھ کیا۔ ہمیں اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت غلطی ہوئی۔ دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، جن پر کفار مکہ نے مظالم ڈھائے تاکہ تنگ آ کر اسلام سے پھر جائیں، لیکن ان کی زبان صرف احد احد کرنا جانتی تھی۔ صحابہ اور دوسری روایات کے مطابق حضرت بلال کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ یہ صادق القلب تھے،
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب دیے گئے، یا 2 طرح کی خدمات تھی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سونپی تھی۔ ایک الخازن، یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا لقب جو آپ کا ہے وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی، حضرت بلال ان تمام مؤذنوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ انہی کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اور حضرت بلال پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا تاکہ حضرت بلال اسلام سے پھر جائیں۔ عرب کی تپتی دوپہر میں ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، اور ان کے سینے پر ایک وزنی چٹان رکھی جاتی تھی، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان مبارک سے صرف آحد آحد نکلتا تھا۔ یہی امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قیدی بن کر آیا تھا، اور حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قتل کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر آحد آحد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظالم سے آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، کیا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے سونے کے 10 سکوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور سونے کے 10 سکے لے کر امیہ کو دیے، جس پر امیہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم اگر آج تم ضد کرتے تو میں بلال کو سونے کے 1 سکے کے بدلے فروخت کر دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آج تم ضد کرتے اور مجھ سے بلال کے بدلے سونے کے 100 سکے بھی مانگتے تو میں وہ دے کر بھی بلال کو آزاد کر دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ بلال میرے آقا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مہم، ہر غزوہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ کون تھا ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو؟ صحابہ اس پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال کے حصے میں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں، جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ موجود تھے اور ایک طرف خانہ کعبہ تھا جو مسلمان اور مشرکین مکہ دونوں کے لیے سب سے محترم تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی چھت پر جا کر اذان دینے کے لیے بلایا تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت بلال کو کہا، ورنہ وہاں وہ 10 صحابہ بھی موجود تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ اصحاب بھی موجود تھے جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ وہ 4 خلفائے راشدین بھی موجود تھے جن میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور 2 کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، لیکن یہ مقام اللہ نے حضرت بلال کے لیے رکھا تھا۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا، جو حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ کو گراں گزرا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جہلیت کی باتیں موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بیٹا بھی ہوں، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ اذان دیتے وقت جب اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ پھر جب علالت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے، کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال فرماتے کہ کیا ہی دکھ اور غم کے دن ہیں، اگر یہ دن ہی نہ دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، یا اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی وہی تھا، حضرت بلال نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلے تو یہ منظر اس قدر غمناک تھا کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال کو ہچکی لگ گئی۔ وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کو بھی رلا دیا۔ اگلے 3 روز تک مسلسل آپ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ وہ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن حضرت بلال نے جواب دیا کہ اے ابوبکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجئے۔ یہاں سے آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں۔ یہاں پر تمام بڑے صحابہ موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی، حضرت بلال بمشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ خود بھی روئے اور تمام موجود صحابہ بھی روئے۔ یہ 2 ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے تو حضرت بلال نے فرمایا نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے، کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔ اصل میں فقر کے باعث وہ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے اذان کے، جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حالات زندگی اور جن کی قربانیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ دوستو، جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا مرتبہ بھی ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی تھی، تو اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ بلال تم چلتے زمین پر ہو لیکن تمہارے پاؤں کی آہٹ عرش پر آتی ہے، عرش والوں کو بھی سنائی دیتی ہے۔
وجہ کیا تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی تھی اور وہ عشق رسول میں ڈوب چکے تھے. وہ ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں تڑپتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق بلالی عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل کر جنت کا راستہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے. دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.